بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد۔ اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک، بڑی عظمت والا، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا۔ گزشتہ درس میں ہم نے الغفور اور الودود کے معنی بیان کر دیے تھے۔ آیت نمبر 15 میں العرش اور المجید کے معنی آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ یہ آیت شروع ہوتی ہے ذو العرش، ذو یعنی والا یا مالک، ذو العرش عرش کا مالک یا عرش والا، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ عرش کا معنی کیا ہے؟ توجہ فرمائیں۔ عربی زبان میں عرش، اس کے بنیادی حروف واضح ہیں، عین، را اور شین۔ کسی عمارت کی بلندی کو بھی کہا جاتا ہے، چھت کو بھی عربی زبان میں عرش کہا جاتا ہے۔ وہ تخت کہ جس پر بادشاہ بیٹھا کرتے تھے اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے، لیکن کنایے کے طور پر خود حکومت کا قائم ہو جانا، بادشاہت کا قائم ہو جانا، اس کو بھی عرش کہا جاتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اگلا لفظ المجید ہے، جس کے بنیادی حروف میم، جیم اور دال ہے۔ اس کا جو اصل معنی ہے وہ کثرت کا ہے، لیکن کون سی کثرت؟ اچھی، قابل تعریف صفات، مثال کے طور پہ کرم، کریم ہونا، شرافت وغیرہ، ان میں انتہائی درجے تک پہنچ جانا، اس کو مجد کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر یہ صفت ہو اس کو مجید کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کثرت اور فراوانی سے عطا کرنے والے کو بھی اور دینے والے کو بھی مجید کہا جاتا ہے۔ وسعتیں عطا کرنے والا، تنگیاں ہٹا کر وسعتیں پیدا کر دینے والا، فراخیاں پیدا کر دینے والا، یہ بھی مجید کہلاتا ہے۔ پس مجید، اگرچہ ہم اس کا سادہ اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں بڑی عظمت والا، عظمت خود بڑائی ہے، لیکن بڑی عظمت یعنی اس عظمت کا بھی بلند ترین درجہ، اور اس عظمت سے مراد وہی تمام صفات میں نقطہ کمال اور انتہا تک پہنچ جانا، اور یہ لفظ اپنے حقیقی معنی میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر صدق کرتا ہے۔ توجہ فرمائیں کہ اللہ کے عرش سے کیا مراد ہے۔ واضح ہے کہ کوئی مادی بنا ہوا عرش، میٹر سے بنا ہوا عرش ایسا تخت نہیں ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی جسم رکھتا ہے، جیسے بادشاہ بیٹھتے ہیں اللہ بھی ویسے ہی عرش پر بیٹھتا ہو۔ ہمارے تصور میں آنے والا اس کا مکمل مفہوم اور معنی نہیں ہے، لیکن یہ کنایہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت اور حکومت کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور گویا کہ ذو العرش کا معنی صاحب حکومت، صاحب اقتدار، صاحب امر، کہ وہ اپنی حکومت میں کہ جو آسمانوں اور زمین اور ہر جگہ قائم ہے، اس حکومت میں وہ جس طرح سے چاہے، جو چاہے، جس طرح سے چاہے وہ اپنا حکم صادر کر سکتا ہے اور اس کو چلا سکتا ہے۔ اور اسی طرح مجید کا کیا معنی ہے؟ عظمت معنوی، یعنی وہ صفات معنوی، وہ جو صفات ہیں، اور ان سے مراد کون سی صفات ہیں؟ صفات کمال، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی ذات میں ہے، اور ان میں سے کسی بھی صفت میں کسی قسم کا نقص اور کمی اور عیب نہیں ہے، اور نہ وہ کسی اور نے اللہ کو دی ہیں، اور نہ کوئی وہ صفات اللہ سے لے سکتا ہے۔ وہ تمام صفات کمال رکھنے والا،
یعنی اچھی صفات، محمود قابل حمد صفات میں نقطہ کمال اور انتہا تک جو ذات ہے اس کو مجید کہا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 16 ہم اس کے الفاظ کے معنی آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔